سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج ثور سٹار ہے ٹورس والوں کے لیے جنوری 2026 کا مہینہ کیسا رہے گا؟ اتنے دن پہلے ویڈیو چڑھانے کا کچھ مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو جو صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں ملے گی وہ لازمی کیجیے گا، اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ نہیں کریں گے تو نقصانات بھی ہوں گے، ورنہ میں نے یہ آج تک میری جتنی ویڈیوز ہیں دیکھ لیں اٹھا کر، میں نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ آپ میرا پڑھائی نہیں کرو گے تو نقصان ہوگا، مگر اس مہینے کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ خاص چیز ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2 کہ میں جو ہورس کو بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونا ہے، نظر بد ہے، ظاہر ان کے معاملات خراب بھی ہوں گے، ان کو نقصانات بھی ہوں گے۔ اس کا ہورسکوپ سے تعلق نہیں ہوتا کیونکہ ان پر جادو ہی برے کے لیے کیا گیا، تو ان کا اچھا ہو نہیں سکتا۔ تو آپ کو چاہیے کہ اسی مہینے کے اندر اپنا علاج شروع کروائیں، جہاں سے بھی کروائیں، مگر لازمی کروائیں تاکہ اگلا سال شروع ہونے سے پہلے آپ کے یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں، اور آپ جب نئے سال میں جائیں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں آپ کے لیے آئیں اور آپ کو نقصانات نہ ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ باقی عام لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے تقریباً 90% ان کے ساتھ میچ ہوتا ہے جی۔ ٹھیک ہے، تو اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس مین حضرات کی، ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک، جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، دکاندار ہے، یہ سب بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایسے لوگ جو ہائی لیول کے بزنس میں کرتے ہیں، فیکٹریاں ہیں اپنی۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے یہ مہینہ جو ہے ایک نارمل مہینہ ثابت ہوگا۔ اس مہینے کے اندر ان کے کاروبار ٹھیک تو رہے گا، نقصانات نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی، مگر یہ ہے کہ بہت اچھا نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے جو لوور لیول پہ آ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں، ریڑھیاں والے ہیں، یا اس طرح کے کام کر رہے ہیں یا تجارت کرتے ہیں، ان کے معاملات جو ہیں وہ ملے جلے رہیں گے۔ اس مہینے کے اندر کبھی نقصان ہوگا، کبھی فائدہ ہوگا، دونوں چیزیں ہوں گی، مگر اوورآل اگر ہم کہیں تو مہینے کے لاسٹ میں اگر جا کر حساب کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدے میں ہی رہو گے۔ نوکری پیشہ حضرات جو ہیں وہ زیادہ تر لوگ ٹھیک ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے معاملات کے اندر، مگر اس کی ریشو بہت زیادہ نہیں ہے، بہت کم ہے، جن کے نوکری جانے کے چانسز ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کے نوکری جانے کے چانسز نہیں ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ ایک عام مہینہ ثابت ہوگا جی۔ جو لوگ نوکری کی تلاش کر رہے ہیں، بے روزگار ہیں، ان کے لیے اس مہینے کے پہلا ہفتہ اور آخری ہفتہ جو ہے یہ 2 ہفتے سب سے بہترین ثابت ہوں گے۔ باقی مہینے کے اندر بھی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ مل سکتا ہے، مگر یہ 2 ہفتے جو ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ آپ کی کوشش جو ہے وہ بہت جلدی رنگ لے آئے گی، تو ان کے اندر زیادہ محنت آپ کو کرنی چاہیے کہ جہاں آپ 1 گھنٹہ نوکری تلاش کرتے ہیں وہاں 2 گھنٹے کریں تاکہ آپ کو اس کا اچھا رزلٹ مل سکے جی۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینے کے 4 ہفتے بہترین ہیں، کبھی بھی سٹارٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا۔ اگر آپ پارٹنرشپ پر کام کر رہے ہیں تو اس کے معاملات علیحدہ ہوتے ہیں کہ اس کے اندر مختلف قسم کے سٹارز ہوتے ہیں، تو ان کے لیے علیحدہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے کا سٹار بہت اچھا ہوتا ہے تو بے روزگار جو برے حالات والا ہے اس کو بھی لے کر آگے چل پڑتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے کا سٹار بہت ہی برا اس وقت چل رہا ہوتا ہے، تو اچھے بھلے چلتے کاروبار میں اس کی انویسٹمنٹ کروا لو تو اس کا کاروبار بھی بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس چیز میں لازمی آتی ہیں جی۔ ٹھیک ہے، تو احتیاط کیجیے گا۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس مہینے کا صرف پہلا ہفتہ بہترین ہے، اس کے اندر آپ اپنے پیپر جمع کروائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ 3 جو باقی ہفتے ہیں ان کو اگنور کر دیجیے گا، کیونکہ ان دنوں کے اندر آپ کے پیپر جمع کروائے ہوئے ناکامی کی طرف جائیں گے، تو زیادہ بہتر ہے کہ صرف پہلے ہفتے کے اندر آپ جمع کروائیں، وہ زیادہ بہتر رہے گا جی۔ اب بات کرتے ہیں جن بچیوں کے رشتوں کے معاملات میں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں رشتہ ہوگا یا نہیں۔ تو جو لڑکے ہیں اسٹار سے تعلق رکھنے والے، ان کے چانس کم ہیں جی، کافی کم ہیں، تو اس لیے سکون اور صبر کے ساتھ یہ مہینہ گزاریں۔ جن کے ہو گئے ورنہ زیادہ تر کے چانسز نہیں ہیں، اور جن کے ہوں گے بھی ان کے رشتہ داروں کے اندر ہوں گے، یعنی خاندان سے باہر ہونے کے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ بچیوں کے معاملات کچھ بہتر ہیں، ان کے خاندان کے باہر اور اندر دونوں میں ہونے کے چانسز ہیں، تو کہا جا سکتا ہے کہ 30% تک ان کے چانس ہیں۔ بہت اچھے تو ان کے بھی نہیں ہیں، مگر یہ ہے کہ تھوڑے بہت چانسز ان کے زیادہ ہیں لڑکوں کے حساب سے۔
جو بچیاں بے اولاد ہیں اور نئی نئی شادی ہوئی ہے، تقریباً 2-4 مہینے گزر چکے ہیں، تو ان کے لیے خاص طور پر یہ بات کرنے لگا ہوں۔ اگر حمل نہیں ہوا تو آپ کو فوری طور پر میڈیسن لینی چاہیے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے سب سے بہترین مہینہ ثابت ہوگا۔ جن لوگوں کی شادیوں کو کافی عرصہ گزر چکا ہے اور اولاد نہیں ہے، ان کے لیے یہ مہینہ ایک نارمل مہینہ ہوگا، زیادہ میڈیسن کے اثرات نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے اوپر زیادہ تر بچیوں کے اوپر جادو ٹونے کے معاملات یا ٹھڑا کے معاملات ہوتے ہیں، حمل ہوتے ہیں مگر ضائع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو اپنا اور لحاظ سے اپنا علاج کروانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ مقدمات کے معاملات کے اندر یہ مہینہ آپ کی فیور میں نہیں رہے گا، صرف جائیداد کے معاملات کے اندر تھوڑا بہت بہتر رہے گا، ورنہ زیادہ تر معاملات کے اندر آپ کو مقدمات میں اس مہینے کے اندر نقصان ہونے کے چانس ہیں، تھوڑی سی احتیاط کیجیے گا جی۔ جائیداد میں جن لوگوں کا حصے کے معاملات ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ بہتر رہے گا، حصہ ملنے کے چانسز جو ہیں کافی زیادہ ہیں آپ لوگوں کے۔ اگر آپ لوگوں نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرض واپس ملے گا نہیں، تو یہ مہینہ اس لحاظ سے آپ کے لیے زیادہ بہتر نہیں ہے، قرض ملنے کے چانسز کم ہیں جی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بہت زیادہ امید نہ لگائیے گا۔ تعلیمی معاملات کے لیے یہ مہینہ جو ہے بہت اعلیٰ ہے، اچھا رزلٹ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ تو محنت پہلے سے زیادہ کیجیے گا۔ محنت کرنے والوں کو رزلٹ ملتا ہے، گھر پر بیٹھ جانے یا کتاب کو نہ کھولنے والوں کو نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ تو کتاب کھول کر پڑھنے والوں کو اچھا رزلٹ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دشمنوں کے معاملات کے اندر اگر آپ کے دشمن جادو ٹونے والے ٹائپ کے ہیں تو ان کو بالکل فتح ہوگی، اس مہینے آپ پر نقصان زیادہ دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر اس مہینے کے اندر نقصان دیا گیا اور زیادہ انہوں نے آپ کے اوپر جادو چلایا تو اگلا پورا سال تباہ ہوگا، تو اس لیے اپنا علاج لازمی کروائیں۔ اگر آپ اس معاملے میں گرے ہوئے ہیں تو سال کے شروع ہونے سے پہلے کروانا آپ کے لیے بہتر ہے جی۔ دوسرے نمبر کے اوپر اگر ایسے دشمن ہیں جو لڑائی جھگڑے والے ہیں، اس معاملے کے اندر دشمن انشاءاللہ تعالیٰ کچھ زیادہ آپ کا نہیں کچھ بگاڑ سکیں گے، تو اس معاملے میں بے فکر رہیے گا، مگر یہ کہ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ان کے گھر پہ جا کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ میاں بیوی کے معاملات کے اندر یہ سٹار جو ہے ایک نارمل مہینہ رہے گا، لڑائی جھگڑا رہے گا، مگر یہ کہ بہت زیادہ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ کہتے ہیں کہ عام جو میاں بیوی والے لڑائی جھگڑے ہیں وہ ہوں گے، مگر ایسے لڑائی جھگڑے جس کے اندر گھر تباہ ہو یا کوئی بات بہت زیادہ بڑھے، وہ آپ کے سٹار میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس معاملے کے اندر آپ بہتر رہیں گے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ آپ لوگوں کا جو صدقہ اور پڑھائی میں بتانے لگا ہوں، ویڈیو کے شروع میں بھی میں نے کافی چیزیں آپ کو کلیئر کر دی تھیں، مگر یہاں میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ ایک مہربانی کیجیے گا، میں نے آج تک کبھی میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں دیکھ لیں، کبھی نہیں کہا کہ ویڈیو کو شیئر کریں، مگر اس بار کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو اپنا سمجھتے ہو اور چاہتے ہو کہ اس کی تکلیفیں دور ہوں تو یہ ویڈیو ضرور شیئر کرنا، ٹھیک ہے؟ لائک اور کومنٹ اس لیے کرنا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ریچ مل سکے۔ اگر آپ 1000 بندہ دیکھتے ہیں تو کم سے کم 1000 لائک یا ان لائک جو بھی آپ کا دل کرتا ہے وہ ہونا چاہیے، تاکہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ، یہ ایک طرح سے جتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا اتنے لوگوں کی طرف آپ کا وہ ایک لائک اور کمنٹ جو ہے، اور وہ ایک طرح سے میری ویڈیو کو ریچ دے گا، زیادہ لوگوں کے پاس جائے گا، اور اتنے لوگوں کو جب فائدہ ہوگا اس میں آپ کا وہ حصہ شامل ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضرور کیجیے گا۔ اب دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں، صدقہ سب کا ایک ہے، پڑھائی سب کی ایک ہے، صرف اللہ کے نام علیحدہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے جو چیز ہم کریں گے، اتوار والے دن یہ عمل شروع ہوگا۔ عشاء کی نماز آپ لوگ گھر میں پڑھیں گے، مسجد میں نہیں پڑھیں گے۔ ٹائمنگ ہوگی عشاء کی نماز کی تقریباً 11:30 بجے۔ ہم نے اپنے عمل کرتے کرتے اگلے مہینے کے اندر داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی 12 بجے کے بعد یہ عمل ہمارا مکمل ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو آپ کریں گے 17 رکعت آپ پڑھیں گے عشاء کی مکمل، اس کے بعد آپ نے جو ہے 2 نوافل ادا کرنے ہیں، 2 رکعت نماز نفل، میں آپ کو نیت بتانے لگا ہوں۔ 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ہدیہ کہنا ہے، ثواب یا تحفہ نہیں کہنا۔ ثواب اور تحفہ جو ہوتا ہے وہ اگلے کی شان کے مطابق ہوتا ہے، اور ہدیہ جو ہے وہ کسی غریب کا بھی منظور ہو جاتا ہے۔ تو ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ یا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ اس کے بعد جو اللہ کے نام بتانے لگا ہوں ان کی آپ نے مکمل تسمیہ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی؟
اللہ کے ناموں کی جو آپ کی تسبیحاں ہیں، نام ہے، اچھے سے سن لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے مرد حضرات جو ہیں ان کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ 3 لفظوں کی آپ کی پہلی تسبیح ہے، جو پہلے تسبیح بتاؤں گا پہلے کرنی، جو بعد میں بتاؤں گا بعد میں کرنی، اور جو لفظوں کی ترتیب بتاؤں گا اسی طریقے سے پڑھنی ہے، لفظ آگے پیچھے نہیں کرنے، اپنی مرضی سے نہیں کرنے جی، ٹھیک ہے۔ لفظ ہے یا اللہ، یا خالق ہو، یا عزیز ہو، یا اللہ، یا خالق ہو، یا عزیز ہو۔ تعداد ہے 482 دفعہ، ٹھیک ہے۔ دوسری تسبیح یا کریم ہو، یا رقیب ہو، یا کریم ہو، یا رقیب ہو۔ تعداد جو ہے اس کی 190 دفعہ، یہ مرد حضرات کے لیے۔ اب جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ سن لیں جی۔ آپ کی جو پہلی تسبیح ہے وہ ہے یا بصیرو، یا بصیرو، یا وہابو، یا بصیرو، یا وہابو، 2 لفظوں کو ملا کر پڑھا جائے گا۔ تعداد جو ہے وہ 371 بار ہے۔ اس کے بعد دوسری تسبیح آپ کی صرف ایک نام کی ہے، ٹھیک ہے، یا قدوس ہو، یا قدوس ہو، تعداد 590 بار کی، ٹھیک ہے جی۔ جی، ان تسبیحوں کے بعد اب ہم اپنی دعا کریں گے۔ دعا کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ کسی کی ذمہ لگائی ہے کرنے کی، اور وہ ذمہ لگا ہے فرشتوں کا۔ اب ہم فرشتوں کو اپنے حالات کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق ان سے دعا کریں گے، ٹھیک ہے، اور ان سے اپنی مرضی کا ہر وہ کام لیں گے جو ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو دعا اس طرح شروع ہوگی، دھیان سے دیکھیے، ساتھ ساتھ ترجمہ بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم کوئی غیر شرع کام نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ، ٹھیک ہے۔ ترجمہ، اے فرشتو سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یا ملائکۃ اللہ الطاہرین، اے پاک فرشتوں۔ اب ہم یہاں پر فرشتوں سے مخاطب ہیں، اس لیے ترجمہ ضروری ہے کہ آپ کا تصور بھی بنا رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرشتوں سے مخاطب ہونے کے بعد ہم فرشتوں سے کیا کہتے ہیں؟ تیسری لائن ہے ارفعوا نجمی الی علوہ و بلاغہ۔ ترجمہ ہے میرے ستاروں کو عروج کی بلندیوں تک لے جاؤ۔ اس کے بعد وَطْرَحُ عَنْہُ کُلَّ سُوءٍ وَنَحْسٍ۔ ترجمہ، اس کی منحوست یعنی میرے ستارے کی منحوست اور برے اثرات کو ختم کرو۔ وم نحونی، اچھے سے ذہن میں رکھیے گا، لفظ جو میں پڑھ رہا ہوں ان کو اچھے سے ذہن نشین کر لے، جلد بازی میں نہیں پڑھ رہا، ایک ایک لفظ پڑھ رہا ہوں۔ وم نحونی نجاحا، ٹھیک ہے جی۔ وم نحون نجاحا والبرکۃ والسرور، مجھے کامیابی، برکت اور خوش بختی سے نوازو۔ بِأَمْرِ اللَّهِ أَنِّرُ طریقی، اللہ کے حکم سے میری راہ کو روشن کرو۔ وَاكْتُبُوا لِي خَيْرَ الْقَدِيرِ، اور میرے نصیب میں بہترین تقدیر لکھ دو۔ اس کے بعد وَتَبَارَكَ اللَّهُ وَتُبَارِكَ قَوْلُهُ الْمُنزَلُ۔ اب یہاں پر ہم فرشتوں کو واسطہ اور قسم دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں تمہیں قسم ہے اس اللہ کی، اور تمہیں قسم ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی، کیونکہ آگے ہم قرآنی صورت لگائیں گے۔ یہ آیت جو ہے سورہ الفرقان کی ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ آیت ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، ٹھیک ہے جی۔ ترجمہ، پاک ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں روشنی دینے والا چراغ اور چمکتا ہوا چاند بنایا۔ یہ پڑھائی ہم کسی کو نہیں دیتے، یہ پڑھائی مثلا میرے پیر و مرشد جو ہیں انہوں نے صرف اپنی اولاد کو دی، یا ان مریدوں کو دی جو کہ بہت خاص یا آگے جا کر چلنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ میرے دادا جی کو، میرے دادا جی سے میرے والد صاحب کو، اور ان سے مجھے ملی۔ یہ پڑھائی آپ کو نہ انٹرنیٹ پر کہیں ملے گی، سرچ کر کے دیکھ لو، نہ کوئی آپ کو پیر دے گا، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے پاس تو ہے نہیں، اور اگر کسی کے پاس ہے تو وہ دے گا نہیں کبھی بھی، کیونکہ منع کیا جاتا ہے۔ یہ کچھ ایسی پڑھائیاں ہوتی ہیں جو صرف ہماری اپنی ذات کے لیے ہوتی ہیں، تو یہ ان میں سے ایک شامل ہے۔ مگر وقت اور ٹائم اس طریقے سے آیا ہے کہ میرا دل نہیں مانا کہ میں آپ لوگوں سے اس چیز کو چھپاؤں۔
واسطہ خدا کبھی میں نے یہ چیز لفظ نہیں کہا، نہ کبھی قسم اٹھائی ہے، میری سینکڑوں ویڈیوز پڑھی ہیں، جا کر دیکھ لو، نہ واسطہ ڈالا ہے۔ اللہ کا واسطہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو عمل بتا رہا ہوں اس کو ضرور کیجئے گا، بہت خاص عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس عمل کی تعداد سن لیں، یہ جو دعا ہوگی یہ اول آخر درود ابراہیمی ہوگا 21 بار، اور اس دعا کو ہم پڑھیں گے 31 بار، ٹھیک ہے جی، کیونکہ 31 دنوں کا اینڈ والا مہینہ ہوتا ہے تو اسی کی تعداد کے حساب سے اس کا 31 بار کی تعداد رکھی جاتی ہے، تو 31 بار ہم اس دعا کو مکمل پڑھیں گے۔ اس کے بعد جی، تو یہ عمل ہمارا بدھ والے دن رات کو ہوگا، اور اگلا دن جو ہوگا وہ جمعرات کا ہوگا۔ اب یہاں پر آپ نے رک جانا ہے، اب آپ کو جو اگلا عمل کرنا ہے وہ سوموار والے دن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھائی آپ نے جو ہے 1 جنوری کی رات کو مکمل ہو جائے گی آپ کی، ٹھیک ہے، اور عمل آپ نے جا کے پھر مکمل کرنا ہے سوموار جو اس کے بعد آئے گا، اتوار کی رات اور سوموار والے دن آپ یہ عمل کریں گے۔ اس کو بھی بڑے اچھے سے دھیان سے سن لیجئے گا، یہ آپ لوگوں نے یہ چیز کرنی ہے لازمی۔ اس کے بعد آپ نے ایک صدقہ دینا ہے، روزہ رکھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کر آپ گھر سے نکلیں گے، اس سے پہلے آپ صدقہ تیار کر لیں گے۔ 1 مٹھی چاول باریک بالکل جو ہوتے ہیں ٹوٹا، 1 مٹھی چینی، اور 1 مٹھی دال مسور، یہ میں نے اس کی تصویر بھی لگا دی۔ یہ آپ لوگوں نے ایک شاپر میں ڈال لینی اور اپنے ہاتھ سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ چینی جو ہے وہ تمام چیزوں کو لگ جائے۔ اس کے بعد آپ نے قبرستان جانا ہے، ٹھیک ہے۔ قبرستان جانے کے بعد آپ نے جیسے کسی چیز کا چھٹا دیا جاتا ہے نا، ہاتھ سے دور پھینکا جاتا ہے، اس طرح اپنے قبروں کے اوپر پھینکنا ہے، اور جب پھینکنا ہے تو آواز دینی ہے، میں یہ نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے صدقہ دینا ہے اپنا، تو یہ اپنے الفاظ کہنے ہیں۔ ہر جب بھی آپ ہاتھ مارو گے باہر کو 3 بار کے اندر مکمل ہو، 4 بار، 5 بار، تو ہر بار آپ نے یہ الفاظ کہنے ہیں، میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں۔ یہاں آ کر آپ کا عمل مکمل ہوگا، اور آپ صبح آپ جو ہے رات کو افطاری کریں گے، اور دیکھیے گا پہلے دن جس دن آپ نے روزہ رکھا ہوگا اگر عروج پر میں ہر چیز نہ گئی تب کہنا، ٹھیک ہے۔ ستاروں کی بندش ہر قسم کی ٹوٹ جائے گی، رشتے نہیں ہوتا وہ ہو جائے گا، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کی ناکامی کی طرف آپ کو لے کر جا رہی ہے، ہر وہ چیز انشاءاللہ تعالی کامیابی میں بدل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جو اس بار میں نے ویڈیو میں کہا ہے اسے مانیے گا، لازمی شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے ان لوگوں کے ساتھ، بلکہ یہ تو ہر جگہ شیئر کریں جن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کرے گا تو آپ کو بھلا ضرور ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ میرے رب نے کرم کیا تو بہت زیادہ آپ کو اس کا رزلٹ اس کا بھی ملے گا، اس کا بھی ملے گا۔ ایک دفعہ کر کے دیکھیں، میں نے آج تک کبھی ایسی ویڈیو نہ اپلوڈ کی ہے، نہ اتنی بار یہ بات کہی ہے کہ کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، یہ چیزیں میں کبھی نہیں کہتا، مگر اس بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں دوسرے سب لوگوں کا بھلا ہے، باقی اللہ کی ذات انشاءاللہ کرم کرے گی جی، ٹھیک ہے جی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہاں سوری، اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ آئے، کوئی چیز سمجھ آئے، پریشانی ہو، تو برائے مہربانی اپنے ستارے کا نام، ٹھیک ہے، مجھے سینڈ کر کے اپنے بارے میں مکمل تفصیل پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔